کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو یہ بات کیوں کہنی پڑی، اور بے شک لفظ انہوں نے سخت استعمال کیا ہو، مگر کچھ چینلز ہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں اور پارٹی بھی محسوس کرتی ہے کہ وہ مسلسل ایک پروپیگنڈا، ایک تاثر، اینٹی پی ٹی آئی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم بہرحال انفارمیشن کے لوگ ہیں، ہم ان سے انگیج بھی کرتے ہیں، اس تعصب کو ریپیل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں میڈیا کے اندر۔ میں پورے میڈیا کو نہیں کہہ سکتا، مگر بالکل ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو ہر پی ٹی آئی متعلق خبر کو ایک نئی کانسپیریسی، ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ فیئر نہیں ہے، زیادتی ہے۔ تو اس حوالے سے شاید چیف منسٹر جذبات میں آ گئے ہوں اور انہوں نے یہ گفتگو کی ہو۔ دیٹس اباؤٹ اٹ۔ یعنی فیر انف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ کا چناؤ غلط تھا میڈیا کے حوالے سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی جو عید ہے اس کے بعد حکومت کی قربانی ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کیا حکمت عملی لے کر آئے گی جو ماضی میں نہیں لا سکی اب تک، اور وہ کامیاب ہو جائے گی؟ تسی کی کہتے ہو بڑا احتجاج کی ہوتا ہے؟ آپ مجھے ایکسپلین کریں گے بڑا احتجاج کیا ہوتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بڑے احتجاج کرتی رہی ہے اور اپنے احتجاجوں کی وجہ سے ہی مشہور رہی ہے۔ بڑا احتجاج وہ احتجاج بھی ماضی میں دیکھا گیا جس میں عمران خان سے ملاقات کے لیے صبح سویرے دروازے کھول دیے گئے، وہ احتجاج بھی دیکھا گیا جس پر حکومت میں دباؤ بھی ڈالا گیا۔ اس قسم کی احتجاجی حکمت عملی اب پاکستان تحریک انصاف کی نظر نہیں آتی۔ دعوے کیے جاتے ہیں، حکومت خاص طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ لوگوں کو یا ووٹرز کو انگیج کرنے کی بات کرتی ہے، لیکن نکلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی احتجاج کے لیے۔ نہیں، میں آپ کی بات سے پارشلی ایگری اور دین اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں پارشلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لاسٹ بڑا احتجاج تھا 26 کو، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال، اور وہ اتنا بڑا احتجاج تھا کہ اس احتجاج کو روکنے کے لیے اس فسطائی سرکار کو لائیو ایمونیشن فائر کرنا پڑا۔ ہمارے 14 بندے شہید ہوئے، 220 سے زائد بلٹ انجرڈ ہوئے، گریولی بلٹ انجرڈ، یعنی کہ کسی کی آنکھ، ٹانگ، ناک ادھر ادھر گولیاں لگیں، ان میں سے 1-2 پیرالائز بھی ہو گئے، ان کے علاج کئیوں کے ابھی تک چل رہے ہیں۔ 5 سے 7 ہزار بندہ گرفتار ہوا اس شام کو، 4 مہینے لگ گئے آخری بندے کو بھی ہمیں وہاں سے نکالنے پہ، ضمانت کروانے پہ، کیس کسی کے ختم نہیں ہوئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ورکر کو ہمیشہ ان گولیوں کے سامنے پھینک دے گی مرنے کے لیے ان بچوں کو؟ یہ تو ظالم حکومت ہے جو اپنے ہی پاکستانیوں کے اوپر لائیو ایمونیشن استعمال کرتے ہوئے دریغ نہیں کرتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم ایفیکٹولی کوئی چیز ارینج نہیں کر سکے، یہ تحریک انصاف کے لوگ پاکستانی ہیں، انسان ہے، نوجوان ہے، اوبویسلی ان کے سامنے لاشیں گری ہیں، لاشیں انہوں نے اٹھائی ہیں، ان کے دوست زخمی ہوئے ہیں، بچے جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ایفیکٹس ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے اوپر، اور اس کے باوجود بھی ہر ٹیوزڈے کو وڈیالہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آج بھی احتجاج تھا، پنجاب میں پھر کل رات کو چھاپے مارے گئے، لوگوں کے گھروں کے اندر گھسا گیا، توڑ بھان کی گئی۔ ٹھیک ہے، کے پی کے اندر احتجاج ہوتے ہیں، جو ظلم اس پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ آج تک کس پارٹی کے ساتھ ہوا ہے؟ اس کے باوجود بھی جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ہمارے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ تعداد اوپر یا کم ہو سکتی ہے، تھوڑی یا زیادہ ہو سکتی ہے، مگر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہم کوئی مسلح جتھا تو نہیں ہے، پیسفل پروٹیسٹرز کو بھی گولیاں ماری جاتی ہیں۔ یہ تو عوام کو ایک عجیب طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو داد دینی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس کے ریزالو ہو کہ شہادتیں، شہیدوں کے لاشیں اٹھانے کے بعد بھی، اتنے بندے زخمی اٹھانے کے بعد بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس پارٹی اور خان کا نام زندہ رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو سڑکوں پہ بھی جدوجہد ہے، عدالتوں میں بھی جدوجہد ہے۔ ایک ایسی پارٹی جس کے چیف کے اوپر 200 کے قریب پرچے ہیں اور وکیل کو اپنے موکل سے دستخط کرنے کے لیے ہائی کورٹ اجازت نہیں دے رہی ہے، اگر اجازت دیتی ہے تو وہ ملنے نہیں دیتے۔ آپ ایسی پارٹی کو یہ تو نہ کہیں کہ آپ کیا کر سک رہے اور کیا نہیں۔ ہم جو کر سک رہے ہیں، جو ہم نے کیا ہے، وہ آج سے پہلے اس ملک میں یعنی کسی یہ پارٹی جو نے تمام نہیں کیا۔ آپ نے باتیں کی، یہ تو حکومت کی حکمت عملی آپ بتا رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی، اور نومبر کا بھی آپ نے ذکر کر دیا۔
پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی کاؤنٹر حکمت عملی نہیں ہے کیا اسی طرح احتجاج جاری رہیں گے کہ خیبر پختونخوا کی حد تک احتجاج ہوگا؟ اور یہ جتنے بھی آپ نے کہا کہ اڈیالہ کے باہر آتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، اصل چیز تو یہی ہے کہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ ایسا احتجاج کیا جائے، تو دباؤ ڈالنے کی کوئی حکمت عملی ہے حکومت پر؟ وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ نہیں، آج بھی اجازت نہیں تھی کہیں بھی، مگر آج دیکھیں آپ، سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور میں احتجاج کیا، ادھر آپ کے پنجاب کے مختلف شہروں میں لوگوں نے مار کوٹ برداشت کرنے کے باوجود احتجاج کیے ہیں۔ اب شام ہو گئی ہے کیونکہ پریس کلبز کے سامنے لوگ گئے ہیں، ویڈیوز آنی شروع ہو گئی ہیں، تھوڑی دیر بعد سوشل میڈیا کے اوپر آ جائیں گی کیونکہ آپ کے چینلز کو تو ویڈیو چلانے کی وہ اجازت نہیں ہے، تو آپ سوشل میڈیا سے دیکھ لیں۔ اس کے باوجود لوگ وہ نکلے ہیں، میں نے تو آپ کو کہا کہ کوئی رک تو نہیں رہا ہے، کوئی بیٹھ تو نہیں رہا ہے، بٹ ہاں جب آپ لوگوں کی کیپیسٹی کو ہیمپر کرتے ہیں بری طریقے سے تو وہ ایفیکٹ ضرور ہوتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ آخری بندہ بھی اگر کھڑا رہے تو تحریک ختم نہیں ہوتی۔ ابھی کیونکہ آپ نے خود عدالتوں کا ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے ان کے وکلا کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، شیر افضل مروت صاحب نے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کیا آئینی عدالت میں اسلام آباد میں، اس میں کہا کہ علی امین گنڈا پور کے استعفے کو غیر آئینی اور قلعدم قرار دیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ عدم اعتماد ہے آپ کا عدالتوں پر اور اس قسم کی اگر درخواست آ جاتی ہے تو سہیل آفریدی صاحب کی جو سی ایم شپ ہے وہ خطرے میں ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے وکلاء ہیں، کیونکہ کل سے یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور میں آگے 2-3 چینلز پہ یہی بات کر چکا ہوں، ہمارے وکلاء تو سمجھتے کہ مینٹینیبل نہیں ہے، سمپل ایز دیٹ۔ جہاں تک شیر افضل صاحب کا تعلق ہے تو وہ پارٹی جو ہے وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ جہاں پہ علی امین خان کا تعلق ہے، انہوں نے کل فوری جیسے ہی یہ چیز سامنے آئی انہوں نے اپنا آفیشیل بیان جاری کر دیا، اور جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا اس پٹیشن اور پٹیشنر سے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل کوئی نہیں ہے۔ اللہ اور خیر صلی اللہ، فار اس اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ۔ ایک اور معاملہ بھی شیخ صاحب بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی جو ملاقات ہوئی اس سے ریلیٹڈ ہو رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اکٹھے مل کر چل سکتے ہیں۔ کیا ایسا پارٹی میں کچھ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس آئینی ترمیم کو، جس میں بہت سے تحفظات پیپلز پارٹی کے بھی دکھائی دیتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تو ہے ہی ہیں، اور اس معاملے پہ اکٹھا چلا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، بالکل اس قسم کا نہ کوئی سلسلہ جاری ہے، اور نہ ہم کسی ترمیم کے حوالے سے اپنے مینڈیٹ شوروں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کی کوئی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ پچھلے 5-7 دنوں سے مسلسل یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں خصوصاً جس وقت کے پی کے چیف منسٹر اور کے پی کے گورنر بیٹھے، حالانکہ وہ اپنے لوکل ایشوز کے لیے ٹیررزم کے حوالے سے اور گیس کے کوئی ایشوز تھے این ایف سی میں، اس حوالے سے